شہر لاہور، وہ شہر جہاں تاریخ بولتی ہے اور مستقبل پرواز کرتا ہے۔ آپ کا شہر، آپ کی آواز، ہم ہیں وہ لوگ جو اس میں شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو ان کی فیملیز ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے۔ میں نے اپنی ساری جو بسنت ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز تھیں وہ کینسل کر دیں، کیونکہ میرا دل دکھی تھا، رنجیدہ تھا۔ لیکن یہ بھی ایک ہم نے عزم کیا، یہ عہد کیا کہ ہم کسی بھی اس طرح کا جو واقعہ ہے، یا جو ملک کے دشمن ہیں، جو ملک میں کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، جو اس ملک میں امن اور سکون اور چین نہیں دیکھ سکتے، ان کو ہم شکست دیں گے، اور ایک یہ نیا ارادہ کریں گے ایک قوم کی طرح کہ ہم ان چیزوں سے باک ڈاؤن نہیں ہوں گے، ہم ڈریں گے نہیں، بلکہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اوور کم کریں گے۔ تو لاہور نے جس طرح خوشی منائی ان 3 دنوں میں ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی رہی، میں لاہوریوں کی خوشی دیکھ کے بہت خوش ہوتی رہی۔ اور وہ مناظر جو میں نے پتہ نہیں کتنی دہائیوں کے بعد دیکھے، 25 سال کے بعد، کوارٹر آف اے سینچری، تو جو ہم نے مناظر دیکھے کہ چھتوں پہ، ہر چھت پہ جو لوگ تھے، عوام تھے، انہوں نے اپنی فیملیز کے ساتھ خوشیاں منائیں، اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں منائیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ خوشیاں منائیں۔ اور سب سے خوش میں جین زی کے لیے ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اندرون لاہور کا رخ کیا، بہت سارے جین زی کے ایسے ہمارے بچے ہیں جن کو شاید بسنت کا بھی پتہ نہیں تھا، سن رکھا ہوگا انہوں نے، لیکن ایکچولی بسنت کیا ہوتی ہے وہ ان کو پتہ نہیں تھا، جن کو یہ پتہ نہیں تھا کہ لاہور کے جو اندرون شہر لاہور ہے اس کا کیا کلچر ہے، اس کے کیا ٹریڈیشنز ہیں۔ تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ بچے اپنے گیجٹس چھوڑ کے، اپنے کمپیوٹر سکرینز چھوڑ کے، اپنے آئی پیڈز چھوڑ کے، اپنے موبائل فونز چھوڑ کے انہوں نے ایک کھلی فضا میں جا کے ایک انہوں نے خوشی منائی ہے، انہوں نے اوے فرام دا گیجٹس انہوں نے ایک ٹائم سپینڈ کیا اپنی فیملیز کے ساتھ، اس کو انجوائے کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد، پنجاب کے عوام کو سلوٹ کرنے کے بعد، لاہور کے عوام کو شاباش دینے کے بعد، ان کو سلوٹ کرنے کے بعد، میں نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ بسنت کا بہت بڑا تہوار ہے، اور یہ 800 سال پرانا تہوار ہے، اور اس پہ سب قوم جو ہے وہ جڑتی ہے ایک دوسرے سے، یہ دلوں کو جوڑنے والا تہوار ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہر نیگیٹیوٹی بھلا کے جس طرح 3 دن عوام نے اس کو خوشی کو منایا ہے، اس سے نواز شریف صاحب نے جو ایک اس کو انویژن کیا تھا کہ لوگ خوش ہوں گے، جڑیں گے ایک دوسرے سے، پنجاب کی ثقافت زندہ ہوگی، لاہور کی ثقافت زندہ ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے مقصد میں ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح کامیاب کیا ہے۔ تو ہم نواز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو یہ موقع دیا کہ وہ کھل کے سیلیبریٹ کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پوری حکومت پنجاب کو، 15 ڈپارٹمنٹس کو، جنہوں نے اس بسنت کو ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ انہوں نے ایک سیف بسنت کے طور پہ انہوں نے ارینج کیا، میں شاباش دینا چاہتی ہوں آئی جی صاحب کو، کمیانہ صاحب کو، سی سی پی او لاہور، ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کو، اور ان کی پوری ٹیم کو، اور جو ہمارے کمشنر لاہور ہیں مریم، ان کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں، ڈی سی لاہور کو شاباش دینا چاہتی ہوں، پوری اپنے جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں لاہور کے، میں ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں، سیف سٹی کو شاباش دینا چاہتی ہوں۔ سیف سٹی کے تھرو، ایس این کے تھرو مجھے ریئل ٹائم جو مانیٹرنگ ہے وہ چھتوں کی بھی ہو رہی تھی، اور وائلیشنز کی بھی مانیٹرنگ ہو رہی تھی، اور ان کی وجہ سے بھی الحمدللہ ہم بہت سیف بسنت جو ہے وہ منا سکے۔ پی آئی ٹی بی کو شاباش دینا چاہتی ہوں، جنہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے انہوں نے اس بسنت کو ہمارے لیے مینیج کرنا آسان بنایا۔ سی ٹی او کو شاباش دینا چاہتی ہوں، جو ہمارے چیف ٹریفک آفیسر ہیں، ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ اتنی ٹریفک کے باوجود، اتنے انفلو کے باوجود ایک بہت اچھے طریقے سے جو ٹریفک مینجمنٹ ہے وہ بھی ہوئی۔ تو میں اپنے جو خوبصورت جو سجاوٹ ہوئی تھی
وہ آئی تھنک وی او اٹ ٹو پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی، جنہوں نے منصور نے ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا ہے ماشاءاللہ. جس طرح انہوں نے لاہور کے کونے کونے کو سجایا، ایک فیسٹیو انوائرمنٹ ایٹماسفیئر کریٹ کرنے میں انہوں نے، اور لوگوں کو ایک خوبصورت ماحول جو مہیا کیا، اس پہ آئی تھنک پی ایچ اے جو ہے وہ شاباش کی مستحق ہے. ہماری جو ہوم منسٹری ہے، سیکرٹری ہوم یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ان کو بھی میں شاباش دینا چاہتی ہوں. اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، جنہوں نے عوام کے لیے ہر طرح کی جو سہولت ہے، چاہے وہ فیلڈ ہاسپٹلز ہوں یا وہ کلینکس آن ویلز ہوں یا وہ جو سرجنز ہیں ان کی اویلیبلٹی ہو، ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی ہو، ہاسپٹلز ریڈ الرٹ پہ تھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو نقصان ہے وہ نہیں ہوا. اور ٹرانسپورٹ کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں، اپنے محکمہ ٹرانسپورٹ کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں، جنہوں نے بہت ہی افیکٹولی 3 دن ٹرانسپورٹ کو مینیج کیا. لیسکو نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. ہمیں یہ پتہ چلا کہ لیسکو جب گڈی کٹ کے گرتی ہے یا پتنگ کٹ کے گرتی ہے تو وہ تاروں میں الجھ جاتی ہے. بچے اس کو پکڑنے کے لیے چڑھتے ہیں کھمبوں پر، اور تاروں سے الیکٹروکیوٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا کرنٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ہم نے لیسکو کی ٹیمز کو سٹینڈ بائی کیا ہوا تھا، جو اس چیز کو انشور کر رہی تھی کہ اس طرح کا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھا کام کیا، بہت انٹرٹین کیا ہمارے لوگوں کو، ہمارے جو غیر ملکی مہمان تھے ان کو بھی. اور تمام جو میں دیکھ رہی تھی بہت بڑی تعداد آئی ہوئی تھی، جو ہائی کمشنرز ہیں، امبیسڈرز ہیں، کونسل جنرلز ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد آئی ہوئی تھی. جس طرح میڈیا نے اس ایونٹ کو کور کیا، ان سب کا بہت بہت شکریہ. اور فارن میڈیا نے جس طرح اس ایونٹ کو نہ صرف کور کیا بلکہ پہلی بار بہت سالوں میں مجھے اتنی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ جو ہیڈ لائنز پنجاب کی بنی، پاکستان کی بنی، وہ ایک بہت پازیٹیو ہیڈ لائنز تھیں، جس میں پنجاب کا ایک پازیٹیو امیج، ایک مثبت جو امیج تھا وہ اجاگر کیا گیا. اور دنیا کو پتہ چلا کہ جو پنجاب ہے وہ، یا پاکستان جو ہے، اس میں بھی جو ہے اتنی بڑی اس کا اتنا ہسٹری ہے، اس کی تاریخ ہے، اس کا کلچر ہے، اس کی ہیریٹیج ہے. تو ایک بہت پازیٹیو اینگل جو ہے وہ فارن میڈیا پہ پاکستان کا گیا، پنجاب کا گیا. اور پنجاب کا جو کلچر ہے اس کو اتنی تقویت ملی ہے، اس کو اتنا سٹیمولس ملا ہے. پنجاب کا بہت رچ کلچر ہے، اور میں خوش ہوں کہ پنجابیوں نے اس کو نہ صرف منایا بلکہ اس کو سیلیبریٹ کیا. اس کو، اس کے اندر اسپیشلی جین زی نے جو پرائڈ لی اس کے اندر، جس طرح وہ اپنے کلچر سے جڑ گئے ہیں، جس طرح وہ اپنی تاریخ سے جڑ گئے ہیں، جس طرح وہ اپنے بجائے دوسروں کو فالو کرنے کے یا بجائے بھیڑ چال کے انہوں نے اپنے کلچر کو اپنایا ہے، اپنی تاریخ کو انہوں نے اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھالا ہے. اور اپنی روایات کو انہوں نے نہ صرف سیکھا ہے بلکہ آگے انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ دن دور نہیں ہے جب وہ پوری طرح اپنے کلچر میں، اپنی ہسٹری میں پرائڈ لیں گے، اور اپنے جو ان کو کانفیڈنس آئے گا اس چیز کے اندر. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح عوام نے رسپونڈ کیا، کراچی سے لوگ آئے بسنت دیکھنے کے لیے، خیبر پختونخوا سے مہمان آئے بسنت دیکھنے کے لیے، بلوچستان سے مہمان آئے، آزاد کشمیر سے مہمان آئے، گلگت بلتستان سے لوگ آئے. اور جس طرح انہوں نے لاہور کے لوگوں کے ساتھ، پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جس طرح مل کے خوشی منائی، اور جس طرح مجھے لگا کہ پنجاب از ہیلنگ، پاکستان از ہیلنگ، کہ وہ جو ایک ہیلنگ ٹچ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے اختلافات، اپنے دکھ، اپنی فکریں، اپنے غم جو ہیں وہ بھلا کے جس طرح انہوں نے ایز ون نیشن جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، جن کی نہ صرف چھتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں بلکہ دل بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس طرح سے جس طرح انہوں نے پازیٹیو سوچ کے ساتھ، ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جس طرح انہوں نے اس بسنت میں شرکت کی، میرے لیے بطور چیف ایگزیکٹو آئی تھنک یہ ایک بہت بہت خوشی کی بات ہے، بہت راحت کی بات ہے، بہت اطمینان کی بات ہے. مجھے ایسے لگا جیسے میرے سارے بچے جو ہیں وہ جڑ گئے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اختلافات انہوں نے سب بھلا دیے.
یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ایک کال آئی ہوئی تھی ہڑتال کی، کل ایک پروٹیسٹ کی کال آئی تھی۔ اتوار کے دن کال دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اتوار کے دن ویسے ہی بازار دکانیں بند ہوتی ہیں، تو اگر وہ ناکام بھی ہو گئی تو ہم کہیں گے دیکھو بازار بند ہیں۔ تو لیکن یہ ان کی جو عیاری ہے وہ چلی نہیں۔ لاہور کے اور پنجاب میں زیرو ہڑتال تھی، زیرو ہڑتال، زیرو شٹر ڈاؤن، زیرو پہیہ جام۔ اور وہ عوام نے جو شٹر ڈاؤن پہ کریک ڈاؤن کیا ہے نا، اور ان کو بالکل رسپونڈ نہیں کیا، اور بالکل اس طرح سے نہ صرف یہ کہ رسپونڈ نہیں کیا بلکہ اس طرح سے اگنور کیا ہے کہ اس کی شاید مثال نہیں ملتی۔ تو میں بہت خوش ہوں کہ لوگوں نے ایک نیگیٹو چیز چھوڑ کے انہوں نے ایک پازیٹیوٹی کو اپنایا، دے چوز پازیٹیوٹی اوور نیگیٹیوٹی۔ اور وہ جو کئی سالوں سے ایک کلچر، گالی گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی، اور وہ جو الزام تراشی، بہتان تراشی، آوازیں کسنا، ہلڑ بازی، گھراؤ جلاؤ، فتنہ، دنگا فساد کا جو ایک کلچر تھا، وہ اس کو لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو مسترد کیا بلکہ عوام نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے، اور مجھے اس ظلم کی سمجھ نہیں آتی، یا تو کوئی نیشنل کاز ہو اور جس میں قوم فیل کرتی ہو کہ احتجاج کرنا ہے، یا اس پہ تو احتجاج کی کال دی جائے، سمجھ آتی ہے۔ لیکن ارب پتی لوگ جن کے اربوں کے کھربوں کے خود کے کاروبار ہیں، جن کے کاروبار کوئی بند نہیں کر سکتا، کوئی شٹر ڈاؤن، کوئی وہ پہیہ جام، یا کوئی جو احتجاج ہڑتال کی کال ہے، وہ ان ارب پتیوں کے کاروباروں کو بند نہیں کر سکتی۔ وہ ارب پتی ان لوگوں کو کاروبار بند کرنے کی کال دیتے ہیں جن کے روز کے ڈیلی ان کی انکم ہوتی ہے، اسی سے ان کا گھر چلتا ہے، اسی سے ان کے کچن چلتے ہیں، اسی سے ان کے بچوں کی فیس ادا کی جاتی ہے، اسی سے ان کے خرچے پورے ہوتے ہیں۔ تو ارب پتیوں کی جو کال تھی غریب عوام کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی، مجھے خوشی ہے کہ عوام نے نہ صرف یہ کہ اس کو ریجیکٹ کیا بلکہ اس کو پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ تو میرے لیے یہ ایک بہت خوشائن بات تھی کہ لوگوں نے جو بد تہذیبی کا کلچر تھا، بدتمیزی کا کلچر تھا، اس کو انہوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا۔ اور اتنی بڑی فیسٹیوٹیز ہوئی ہیں 3-4 دن۔ میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ بسنت شروع ہونے سے پہلے جب میں شہر کا دورہ کر رہی ہوتی تھی تو میں نے دیکھا کہ کوئی موٹر بائک وہ روڈ کے بغیر نہیں تھی۔ لوگوں نے ایس او پیز کو فالو کیا، گورنمنٹ کی جانب سے جو ان کو سیفٹی پروٹوکولز بتائے گئے تھے لوگوں نے اس کو فالو کیا۔ اور جو 100 کے قریب ہم نے کیمپس لگائے ہوئے تھے سیفٹی روڈز کے لیے لاہور کے، 22 لاکھ جو تقریباً 50 لاکھ کے قریب بائکس ہیں پنجاب میں، 22 لاکھ جو بائکس تھیں وہ ان 3 دنوں میں آن روڈ تھیں، اور تمام کے تمام نے سوائے 10,000 وائلیشنز کے تمام 22 لاکھ نے جو ہے وہ راڈز لگائے ہوئے تھے۔ اور جہاں 10,000 یا 9,000 کے قریب وائلیشنز تھیں ان کو ہم نے جب آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کو جیو ٹیگ کیا، ان کو جو الرٹ کیا، تو انہوں نے بھی پھر جا کے وہ راڈز اپنے سیفٹی راڈز لگوا لیے۔ تو میرے لیے بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک بہت خوشگوار تبدیلی تھی، جس کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ پنجاب میں، لاہور میں خصوصاً لوگوں نے ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کی طرح جس طرح تمام ایس او پیز کو فالو کیا، جس طرح تمام جو سیفٹی پروٹوکولز تھے ان کو فالو کیا۔ تو میرے لیے تو یہ بہت ایک نہ صرف یہ کہ خوشائن بات ہے بلکہ مجھے اپنے فیوچر میں، اپنے ملک کے فیوچر میں، اپنے صوبے کے فیوچر میں مجھے ایک بہت ایک ہوپ نظر آئی ہے کہ یہ قوم بھی ایک لا ابائڈنگ قوم بن سکتی ہے۔ یہ قوم میں بھی بہت پوٹینشل ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ ایک ڈسپلنڈ قوم بنے، اور اگر ہم نے یہی طریقہ اپنا کے رکھا، یہی ڈسپلن کو اگر ہم نے فالو کیا، اور یہی ہم لا ابائڈنگ سٹیزنز اگر بن گئے، تو ہمیں ہماری ترقی سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہیں روک سکتا۔ اور تقریباً 1 ملین کے قریب راڈز جو ہے 14 لاکھ کے قریب گورنمنٹ نے دیے، لیکن کیونکہ اس کی ہم نے قیمت نہیں بڑھنے دی تو لوگوں نے اپنے آپ بھی وہ جا کے راڈز جو ہے وہ خرید کے لگوائے،
اور بہت ساری دفعہ ہمارے پاس ایسے ہوا کہ جن موٹر بائکس کے راڈز ٹوٹ جاتے تھے یا خراب ہو جاتے تھے تو وہ آ کر خود دوبارہ ہم سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ وہ راڈ ہمیں لگا دیے جائیں. تو آئی تھنک کہ یہ بہت ایک ہیومنگس ایکسرسائز تھی, بہت بڑی ایکسرسائز تھی. آنیسٹلی جب ہم کرنے جا رہے تھے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم یہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اور آج آپ لاہور میں دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ کوئی پروگریسو نیشن ہے, کوئی قانون پہ چلنے والی نیشن ہے. اور یہ میری عمر 52 ایئرز ہو گئی ہے, میں نے یہ پہلی بار دیکھا ہے. اتنا زیادہ قانون کی پاسداری, قانون پہ عمل درآمد کرنا, وہ بھی خوشی خوشی. کوئی ناراض نہیں ہوا, کسی نے غصہ نہیں کیا. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پولیس نے, ٹریفک پولیس نے, اس میں اطہر کو, سی ٹی او کو شاباش دینا چاہتی ہوں جس طرح انہوں نے یہ جو راڈز کی پوری کیمپین کی. اور کوئی آپ کو راڈز جو بائک ہے وہ سیفٹی راڈ کے علاوہ نظر نہیں آئی. لیکن پولیس نے, ٹریفک پولیس نے کوئی مار دھاڑ سے کام نہیں لیا, کوئی زور زبردستی سے کام نہیں لیا, کوئی دھونس دھمکی سے کام نہیں لیا. اور اب انشاءاللہ ہم پولیس کو اور زیادہ ریفارم کرنے جا رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو پولیس کا رویہ تھا عوام کے ساتھ, ان کی سیفٹی کے لیے, عوام کی سلامتی کے لیے, عوام کی جو ویل بینگ تھی, سیفٹی تھی, اس کے لیے پولیس نے بہت پیار سے, ٹریفک پولیس نے بہت پیار سے عوام سے بات کی. ان کو بتایا کہ ان کے لیے کیا چیز نقصان دہ ہے, کیا چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے. اور عوام نے اسی طرح پیار سے, محبت سے, خوشی سے, پازیٹیولی. یہ ایک بہت ہول آف گورنمنٹ اپروچ تھی. اور لوگ دنگ رہ گئے, لٹرلی لوگ دنگ رہ گئے کہ 6 کی رات کو, جب 5 کی رات کو جب 12 بجے ہم نے بسنت کھولی, 12 بجے سے پورے ایز دا کلاک اسٹرک 12, اس سے پہلے 1 سیکنڈ پہلے پورا آسمان بلینک تھا, ایک گڈی نہیں تھی. 12 بجے سے آدھا منٹ پہلے ایک گڈی نہیں تھی. اور جیسے ہی گھڑی نے رات کے 12 بجائے, ایک دم لاہوریوں نے دیکھا کہ فضا میں, آسمان پہ گڈیوں کی, پتنگوں کی بھرمار تھی. اور لوگوں نے ایک دم جیسے سوئچ آن کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے خوب ہلا گلا کیا, خوب 3 دن انہوں نے جشن کیا. اور پھر رات کو مجھے یہ ریکویسٹ آئیں کہ 12 بجے سے اس کو بڑھا کے ٹائم کو زیادہ کر دیا جائے. لیکن کیونکہ پنجاب کے عوام نے, لاہور کے عوام نے مجھے یہ اعتماد دیا تھا کہ وہ ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں, وہ اپنی سیفٹی کی اور اپنی سلامتی کا خیال کر رہے ہیں, لا کو فالو کر رہے ہیں, تو میں نے پھر 5 بجے, آج صبح 5 بجے تک میں نے ان کا ٹائم بڑھا دیا. اور جب 5 بجے فجر کے بعد میں سوئی, یہ دیکھ کے کہ الحمدللہ خیر خیریت سے جو ہے وہ بسنت گزر گئی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, 5 بجے جیسے ہی 5 بجے, اس کے بعد ایک گڈی آسمان پہ, ایک پتنگ آسمان پہ نظر نہیں آئی. یہ تو جو ہمارے مزاج کو جانتے ہیں لوگ بطور قوم, ان کے لیے تو یہ ایک کوئی معجزے سے کم نہیں تھی کہ اتنا زیادہ لا کو فالو کیا میرے عوام نے, پنجاب کے عوام نے. مجھے لگتا ہے میں اپنی فیملی کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ایک بھی جو کوئی ڈیتھ, پہلی بار اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ایک بھی ڈیتھ گلے میں ڈور پھرنے سے یا گلا کٹنے سے نہیں ہوئی. اتنی بھی تعداد میں لوگوں نے بسنت منائی. کوئی چھت لاہور کی خالی نہیں تھی. اور شام کو 4-5 بجے کے بعد آسمان ایسا, لاہور کا آسمان ایسا لگتا تھا جیسے پتنگوں سے بھر گیا. ایک بھی ڈیتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گلا کٹنے سے نہیں ہوئی. کچھ واقعات ضرور ہوئے ہیں, ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹس, جس میں چھتوں سے گرے ہیں لوگ یا الیکٹروکیوٹ ہوئے ہیں لوگ. لیکن اگر وہاں پر بھی گورنمنٹ کے تمام ایس او پیز کو فالو کیا جاتا, جس میں میں نے بار بار یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کی چھتیں اگر محفوظ نہیں ہیں, اگر کوئی کانکریٹ کی دیوار نہیں بنی ہوئی, تو ٹیمپریریلی اپنی چھتوں کو محفوظ بنائیے. ان کو چاروں طرف سے راڈز کے ساتھ اور وہ جو نائلون کی روپس ہوتی ہیں ان کے ساتھ ٹائی کریں اور اپنی چھت کو سیکیور کریں. جہاں جہاں پہ خدا نخواستہ اس چیز کے جو اس کو فالو نہیں کیا گیا, وہاں پر ایک انفرادی غلطی کی وجہ سے
جو چند واقعات ہوئے ہیں اس پہ میرا دل بہت رنجیدہ ہے، لیکن امید کرتی ہوں کہ آہستہ آہستہ لوگ اس چیز کو بھی سیکھ جائیں گے. یہ چیز ان کے اندر ایک یہ صلاحیت کر جائے گی کہ قانون کی پاسداری کرنی ہے، اور حکومت جو بھی کہتی ہے، آپ کی وزیر اعلیٰ جو بھی کہتی ہے آپ کے لیے، وہ آپ کو آپ کی بھلائی کے لیے کہتی ہے، آپ کی سیفٹی کے لیے کہتی ہے، آپ کی سلامتی کے لیے کہتی ہے، آپ کی لمبی زندگی کے لیے کہتی ہے، آپ کی صحت کے لیے کہتی ہے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ جو انفرادی غلطیاں کہیں نہ کہیں کوئی لیپس ہوا ہے، 2 الیکٹروکیوشن کے واقعات ہوئے ہیں، اور اس پہ جو بچے کھمبوں پہ چڑھ جاتے ہیں پتنگ اتارنے کے لیے، تو وہ بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں. لیکن پہلی بسنت ہے، بسنت کو خونی بسنت کہا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے گلے کٹتے تھے. 2-3 واقعات ہوئے ہیں گلے پہ ڈور پھرنے کی، اور وہاں پر کیونکہ ہمارے بہت جو ایکسپیرینس سرجنز اویلیبل تھے، ان کو فوراً جو طبی ان کے لیے جو سہولیات تھی وہ اویلیبل تھیں، تو زیادہ بلیڈنگ نہیں ہوئی، زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور فوراً جو ہے وہ سرجری کر کے یا ان کو سٹچ کر کے ان کو کر دیا گیا. تو جو پری بسنت پلاننگ تھی، ڈیورنگ دا بسنت جو ویجیلنس تھی، اور جو پوسٹ بسنت ویجیلنس ہے، میں تو ابھی یہ کہوں گی کہ چند دن اپنے جو سیفٹی ڈاٹز ہیں ان کو لگا کے رکھیے، تاکہ کوئی اگر ڈور جو ہے وہ اڑتی کہیں آ بھی رہی ہے تو وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے. تو 15 ڈپارٹمنٹس نے 1 گورنمنٹ 1 مینجمنٹ 1 اپروچ کے تحت فار 1 فیسٹیول فار دا پیپل آف پنجاب، فار دا پیپل آف لاہور، انہوں نے ایک 1 یونٹ بن کے سیلاب کی طرح، جس طرح اس تہوار پہ بسنت میں انہوں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. اس کے لیے میں تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو شاباش دینا چاہتی ہوں، اور میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی محنت کی وجہ سے آپ سارا وقت فیلڈ میں رہیں. اس دن میں سرپرائز وزٹ پہ بھاٹی گیٹ گئی، اور میں نے دیکھا کہ آئی جی صاحب بھی وہاں کھڑے تھے بھاٹی گیٹ میں. ان کو نہیں پتہ تھا میں آ رہی ہوں، تو ان کو جب پتہ چلا کہ وہ میری گاڑی کے قریب ہی تھے، کہیں بہت رش تھا، تو آئی جی صاحب بھی وہاں کھڑے تھے، اور جو وہاں پر سی ٹی او بھی اطر بھی موجود تھے، وہاں پر ڈی آئی جی آپریشنز بھی موجود تھے، وہاں پر کمشنر بھی موجود تھیں، کمشنر لاہور، اور وہاں پر ڈپٹی کمشنر صاحب بھی موجود تھے، اور اے سی بھی وہاں پر موجود تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اوور سی کر رہے ہیں اپنے تمام ارینجمنٹس کو. تو پہلی دفعہ بسنت پورٹل جو پی آئی ٹی بی نے لانچ کیا تھا، جس کو پی آئی ٹی بی آپریٹ کر رہا تھا، اس کے تھرو ڈور بنانے والا، ڈور مینوفیکچر کرنے والا، ڈور بیچنے والا، ڈور ٹرانسپورٹ کرنے والا، ڈور ٹریڈ کرنے والا، تمام لوگ رجسٹرڈ تھے. آپ نے دیکھا کہ اس پہ کیو آر کوڈ لگا ہوا تھا، جس کی ویڈیوز بھی بنی ہیں کہ جب اس کو کیو آر کوڈ کو آپ نے اسکین کیا تو ایک دم پوری جو اس کی ہسٹری تھی اور پورا جو اس کی چین تھی وہ سامنے آ گئی کہ کس نے بنایا، کب بنایا، اس میں کیا کیا چیز استعمال ہوئی. ہر چیز ٹریسیبل تھی، ہر چیز ٹریکیبل تھی، اور ہر چیز مانیٹرڈ تھی. تو ان سب کا بھی بہت شکریہ. ٹرانسپورٹ کا ایک پورا جال تھا لاہور کے اندر، تمام روٹس کے اندر، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 22 روٹس پہ لاہور کے جو فری بسنت رائڈ دی گئی ہے لوگوں کو، جس میں ہم نے گرین بسز بھی چلائیں، اسپیڈو بسز بھی چلائیں، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی جو ان کی کالجز کی جو بسز تھیں وہ ہم نے لیں اور ان کو بھی ہم نے چلایا. تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ. میٹرو بس، اورنج ٹرین، اور جو یانگو 6000 رکشاز تھے، اس پہ آپ 3 دن کے اندر اندر یا بسنت کے دنوں کے اندر اندر 26 لاکھ لوگوں نے جو فری بسنت ٹرانسپورٹ تھی، 26 لاکھ لوگوں نے وہ اویل کی، اس کو استعمال کیا، جو گورنمنٹ نے آپ کے لیے 100% فری کی ہوئی تھی، جس میں خواتین، بچے، فیملیز، بزرگ، لڑکے، لڑکیاں، انہوں نے وہ اس کا استعمال کیا. اور 26 لاکھ اگر لوگوں نے وہ جو گورنمنٹ نے فری ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی دی ہوئی تھی، تو آپ سوچیں کہ اگر وہ انہوں نے نہ استعمال کی ہوتی تو وہ 26 لاکھ جو وہیکلز تھیں یا سواریاں تھیں، اگر وہ سڑک پہ ہوتی تو ٹریفک کنجیشن کتنی ہو جاتی، اور موٹر بائکس اور زیادہ آتی تو خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ تھا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ 26 لاکھ لوگوں نے گورنمنٹ کی دی ہوئی فیسلٹی کو، فری فیسلٹی کو استعمال کیا. 10 لاکھ گاڑی
10 लाख गाड़ी बसंत के दिनों में लाहौर में दाखिल हुई, और अगर आप औसतन समझ लो कि 3 से 4 लोग भी अगर गाड़ी में बैठे हों, जो बसंत मनाने कोई अकेला नहीं आता, या तो फैमिली के साथ आता है या फ्रेंड्स के साथ आता है, तो तकरीबन 40-50 लाख लोगों ने गाड़ियाँ जो हैं उसके थ्रू वो एंटर हुए हैं लाहौर में। और आपने ट्रेन्स पे देखा, चाहे वो कराची से ट्रेन्स आ रही हों या वो पंजाब के दूसरे शहरों से लाहौर में ट्रेन्स आ रही हों। बहुत एक जम्मे गफ़ीर था लोगों का जो ट्रेन्स के थ्रू लाहौर पे पहुंचा, और हमने उनकी जो रिसेप्शन के लिए जगह जगह ढोल और बाजों का भी, जो हमारा एक कल्चर है पंजाबी कल्चर में ढोल का, ढोलची का एक बहुत बड़ा रोल है, उसके बगैर फेस्टिविटी हमारी कोई पूरी नहीं होती। तो उससे उनको वेलकम किया। लाहौर ने अपना दिल भी खोल दिया, अपने तमाम वसाइल भी खोल दिए अपने मेहमानों के लिए, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट। मोटरवे पे आप देखते थे कि पिंडी से लाहौर तक और बाकी शहरों से लाहौर तक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक थी। कम से कम किलोमीटर्स लंबी, मीलों लंबी जो है वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक थी। भेरा पे और जो जितने और स्टॉप ओवर्स हैं वहाँ पर एक ईद का समा था। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत देर बाद किसी जगह पे खुशियाँ वापस आई हैं, किसी जगह पे जो आसानियाँ वापस आई हैं। तो ये चीज़ें मैं हर जगह ईद का समा था, हर जगह सेलिब्रेशन का समा था। तो ये इस कौम ने बड़े मुश्किल वक्त देखे हैं, इस कौम ने बड़े तकलीफ़ दे वक्त देखे हैं बतौर कौम और बतौर इंडिविजुअल्स भी, जहाँ लोगों को रोज़ी और रोटी की एक हमेशा एक तगदौ में लोग रहते हैं, कोशिश में लोग रहते हैं। तो ये जो पूरा एक सिलसिला चला है, अरबों रुपए का बिजनेस हुआ है, अरबों रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है। चंद अरब की तो सिर्फ पतंगें और डोरें बिकी। उसके अलावा चाहे वो जो केटरिंग का बिज़नेस हो, चाहे वो ये टेंट कुर्सियों का बिज़नेस हो, सिर्फ मैं बड़े बिजनेसेस की बात नहीं कर रही, ऊपर से लेके नीचे तक वो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उन्होंने भी इसमें जो है वो कमाया है। और रमज़ान से पहले पहले लोगों के घरों में एक आमदनी का ज़रिया बना है उनके लिए, एक कमाई का ज़रिया बना है उनके लिए। तो चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो जहाज़ हों, टिकट्स जो हैं 22 फ़्लाइटें चली हैं कराची से लाहौर की। दूसरे शहरों तक की टिकट्स जो है वो आराम से मिल रही थी जहाज़ों की। कराची से लाहौर की एक टिकट भी अवेलेबल नहीं थी। लोगों ने महंगे दामों वो टिकटें ख़रीदी और वो आए। यहाँ पर लोग आवाज़ें देते रह गए कि लोकल लोग निकल आए प्रोटेस्ट के लिए, कोई नहीं निकला। और बसंत मनाने जो दूसरे ममालिक से पाकिस्तानी अपने घर को वापस आए, लाहौर आए, मेरे लिए ये बहुत एक इट्स वेरी हार्टनिंग फॉर मी। तो ट्रैफिक का, क्योंकि 10 लाख गाड़ी एंटर हुई है लाहौर में, तो कमाल निज़ाम था ट्रैफिक का। मैं CTO को अगेन मैं उनको शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो मैनेज किया। हेल्थ डिपार्टमेंट को खसूसी शाबाश कि 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मौजूद थे, 25 फील्ड हॉस्पिटल्स तमाम उन जगहों पर जहाँ पर क्राउड ज़्यादा था वहाँ पर ये मौजूद थे। और बहुत सारे लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं जिन्होंने कहा कि हम जहाँ से भी निकलते थे फील्ड हॉस्पिटल्स खड़े होते थे, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स अपने स्टाफ के साथ मौजूद होते थे कि किसी की उंगली कट जाए या किसी को कोई उस तरह से चोट लग जाए। क्योंकि बहुत लोग महव होकर जो बसंत में पतंगबाजी में मसरूफ़ होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि ख़तरे वाली साइड पे भी चले जाते हैं कभी कभी। तो तमाम माहिरीन मौजूद थे, डॉक्टर्स मौजूद थे, पूरा स्टाफ मौजूद था, फील्ड हॉस्पिटल्स मौजूद थे। तो मैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को भी शाबाश देना चाहती हूँ, सेक्रेटरी हेल्थ नादिया को भी शाबाश देना चाहती हूँ, वेरी वेल डन। और मैं जो कमिश्नर हैं मरियम, आपको, और जो अभी अली एजाज से पहले भी जो हमारे कमिश्नर DC थे, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मूसा, उन्होंने बहुत काम किया बसंत के लिए। उनको भी मैं नहीं चाहती कि हम उनको याद ना करें, उनको शाबाश ना दें, तो उनके लिए भी बहुत शाबाश। और इसी तरह अभी ये IG साहब तो अभी तशरीफ़ लाए हैं, 2-3 दिन हुए इनके अपॉइंटमेंट को। इनसे पहले जो IG डॉक्टर उस्मान अनवर थे, अब जो DG FIA चले गए हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा बसंत में जो है वो काम किया। और पूरे महलों में, शहरों में, सड़कों पे जिस तरह गश्त किया,
جس طرح 4-4 5-5 دن پوری ایڈمنسٹریشن، پولیس، ٹریفک، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنے گھروں کو نہیں گیا اور لوگوں کی رکھوالی کرتا رہا، لوگوں کی سرپرستی کرتا رہا، لوگوں کو اسسٹ کرتا رہا، مانیٹرنگ کرتا رہا، نگرانی کرتا رہا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک نیا ٹرینڈ پنجاب میں سیٹ ہوا ہے. اور پورے لاہور کے اندر ایک بسنت بہار تھی، ہر جگہ بسنت تھیم، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو، چاہے وہ شاپنگ مالز ہوں، چاہے وہ ریسٹورانٹس ہوں، چاہے وہ ہوٹلز ہوں، چاہے وہ سکولز ہوں، کالجز ہوں، سب نے بسنت کے تہوار کو منایا اور اس طرح ڈیکوریٹ کیا کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے ایک ہی فیملی میں کوئی بہت بڑی خوشی آئی ہے جس کو لوگ ایک فیملی کے طور پہ جو ہے وہ منا رہے تھے. ایک اور چیز بہت میرے لیے بہت بطور چیف ایگزیکٹو اور ایک خاتون ہونے کے ناطے میرے لیے ایک چیز بہت تسلی بخش ہے، وہ یہ کہ جب لاکھوں کی تعداد میں کراؤڈ جمع ہو، جب لوگ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے ہوں اور کبھی وہ چھتوں پہ بسنت منا رہے ہوں، کبھی وہ بازاروں میں بسنت منا رہے ہوں، کبھی وہ لبرٹی چوک میں سب کچھ کرنے کے بعد رات کو لبرٹی چوک میں جا کے جشن منا رہے ہوں. ہر جگہ میں نے دیکھا خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں موجود تھیں. ایک واقعہ کروڑوں لوگوں نے سیلیبریٹ کیا، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے، ایک واقعہ ہیرسمنٹ کا پورے لاہور میں نہیں ہوا. اور نہ صرف یہ کہ خواتین نے اپنے آپ کو محفوظ تصور کیا، بلکہ بہت اچھا لگا خواتین کو دیکھ کر، فیملیز کو دیکھ کر جو باہر امڑ آئی تھیں. تو جہاں پر خواتین اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتی وہاں خواتین باہر نہیں نکلا کرتی، یا وہاں پر خواتین کو گھروں میں بند کر دیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ایز اپوز ٹو دیٹ انوائرمنٹ ویئر جلسوں میں ایک جماعت جو کہتی ہے ہم نے بہت شعور دیا لوگوں کو، انہوں نے کیا شعور دیا تھا؟ ہر جلسے کے آخر میں جو مرد یا لڑکوں کا جو ان کا ایریا ہوتا تھا وہاں سے وہ ایک دم کود کے جو وہ پھلانگ کے دیواریں اور وہ پارٹیشنز، وہ خواتین کے جو انکلوجر ہوتا تھا اس پہ ہلہ بول دیتے تھے، خواتین کی بے حرمتی کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کو نشانہ بناتے تھے. اور وہ ماحول جس میں اس جماعت کا سربراہ کھڑا ہو کے خواتین کو آوازیں کستا تھا، ذو معنی جملے کستا تھا، اور جب خواتین کے ساتھ کوئی ظلم کا واقعہ ہوتا تھا، کوئی زیادتی کا واقعہ ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا خاتون قصوروار ہے. لوگوں نے وہ اتنا ایک اینٹی ویمن وہ معاشرہ بن چکا تھا کہ وہاں پر ایک خاتون جو ہے وہ مینٹلی ریلیکس کر ہی نہیں سکتی تھی، وہ مینٹلی اس کو سکون آ ہی نہیں سکتا تھا. فرام دیٹ انوائرمنٹ ٹو دس انوائرمنٹ ویئر آل ویمن آر سیف ماشاء اللہ. اور یہ نہیں ہے کہ وہاں پر مرد حضرات نہیں تھے، لڑکے نہیں تھے، بچے نہیں تھے، تمام ایک ہی جگہ پر اکٹھے اور ایک واقعہ نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پنجاب کی ہر خاتون کی جیت ہے، ہر ماں کی جیت ہے، ہر بیٹی کی جیت ہے، ہر بہن کی جیت ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ ہم نے ایک ایسا پنجاب کی خواتین کے لیے بنایا جس میں خواتین نہ صرف اپنے آپ کو انیبلڈ سمجھتی ہیں، امپاورڈ سمجھتی ہیں، بلکہ اپنے آپ کو الحمدللہ سیف سمجھتی ہیں. اور ایسن نے جس طرح میرے ساتھ تمام تھرمل کیمراز، ڈرون کیمراز کے تھرو جو 24/7 نائٹ ویژن کیمراز کے تھرو 24/7 ایک چھت کی سرویلنس کی، ایک گڈی، ایک ڈور کے پنے کی سرویلنس کی، بلکہ مجھے یہ بتاتے رہے کہ کہاں چرخی استعمال ہو رہی ہے اور وہیں پر جا کر ان کو پکڑا اور چرخی کے استعمال کو روکا. تو ایسن ویری ویل ڈن، شاباش. اور جس طرح PITB نے جرنی پلانر جو ہے وہ جو رول آؤٹ کیا، اس کو جس طرح سے انہوں نے سسٹین کیا، جس طرح سے انہوں نے ڈپلائمنٹ آف ریسورسز کی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا جو ہم سب کو نظر آیا. اور بہت مجھے خوشی ہوئی کہ پنجاب گالی گلوچ، بدتمیزی، ہلڑ بازی، بد تہذیبی سے آگے نکل گیا، گھیراؤ، جلاؤ، شٹر ڈاؤن، فتنہ، دنگا فساد سے آگے بڑھ گیا. اور کسی کو ایک زوم تھا کہ شاید میرے بغیر لوگ جی نہیں سک رہے ہوں گے، اس کو یہ پتہ بھی نہیں کہ
पंजाब न सिर्फ आगे बढ़ गया बल्कि आज उनका कोई नाम लेवा नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि जिस चीज़ को ये शऊर कहते हैं वो शऊर नहीं था, उससे बुरा जो ट्रेंड पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा। तो